تیسواں باب پیدائش کی کتاب 32واں، اس کا پہلا جو حصہ ہے وہ ہم نے پچھلے اتوار سیکھا تھا یعقوب کی زندگی کے بارے میں۔ ٹاپک کیا تھا، مضمون کیا تھا ہمارا، کسی کو یاد ہے؟ میں یعقوب ہوں، ٹھیک ہے۔ ہم نے سیکھا تھا کہ بعض اوقات ہم دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں کہ فلاں نے یہ کیا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں ایسا شخص ہے، فلاں ایسی بہن ہے، فلاں ایسا بھائی ہے، پر کہیں نہ کہیں ایک یعقوب میرے اور آپ کے اندر بھی چھپا ہوا ہے۔ اور ہم نے سیکھا تھا کہ کئی باتوں میں بھی کیا ہوں، یعقوب ہوں، میں بھی کیا ہوں، یعقوب ہوں۔ 32واں باب، اس کے دوسرے حصے کی طرف ہم جائیں گے۔ اور پاؤں پھٹنے کے وقت 32ویں باب کی 24ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ اور یعقوب اکیلا رہ گیا اور پاؤں پھٹنے کے وقت تک ایک شخص وہاں اس سے کشتی لڑتا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ اس پر غالب نہیں ہوتا تو اس کی ران کو اندر کی طرف سے چھوا، اور یعقوب کی ران کی نس اس کے ساتھ کشتی کرنے میں چڑھ گئی، اور اس نے کہا مجھے جانے دے کیونکہ پاؤں پھٹ چلی۔ یعقوب نے کہا جب تک تو مجھے برکت نہ دے میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ تب اس نے اس سے پوچھا کہ تیرا کیا نام ہے؟ اس نے جواب دیا یعقوب۔ اس نے کہا کہ تیرا نام آگے کو یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا، کیونکہ تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی اور غالب ہوا۔ خدا کے کلام پر خدا ہی کی برکت ہو، آمین۔ تھوڑا سا پچھلے حصے کو ہم دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم آج آگے بڑھیں گے۔ ہم نے گزرے اتوار میں سیکھا کہ میں اور آپ یعقوب کی طرح تھکے ہو سکتے ہیں، پریشان ہو سکتے ہیں، دکھی ہو سکتے ہیں، سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی شاید کئی اور فکریں میری اور آپ کی زندگی میں موجود ہیں۔ شاید پیسہ ہے، مال مویشی ہیں۔ یعقوب کے پاس مال و دولت تھا، 2 بیویاں تھیں، نوکر چاکر تھے، بڑا مال، بڑے جانور اس کے پاس تھے، پر پھر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے برکت دے۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ مس تھا اس کی زندگی میں۔ اور ہم نے سیکھا کہ خدا مس تھا اس کی زندگی میں، خدا نہیں تھا اس کی زندگی میں۔ تو دولت ہو، شہرت ہو، پیسہ ہو، نام ہو، منسٹری ہو، چیزیں ہوں، پاسٹر ہو، خدمت بھی کرتے ہوں ہم، پر خدا اگر نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کچھ مس ہو رہا ہے۔ اور یعقوب کو کئی سالوں بعد اس کی سمجھ آ گئی۔ میں حیران ہوتا تھا جب تک میں نے سیکھا نہیں تھا کہ اس کو بیتیل میں بھی خدا ملا ہے۔ خدا نے اس کے ساتھ کلام کیا، بیویاں بچے اس کے پاس ہیں، جانور مال اس کے پاس ہے، اب پھر کہہ رہا مجھے برکت دیں۔ اس کا مطلب ہے پیسہ ایک برکت ہے، پر اگر خدا نہیں ہے تو صرف پیسہ ہی برکت نہیں ہے۔ دولت ایک برکت تو ہے، چیزیں پاس ہونا ایک برکت تو ہے، پر اگر خدا نہیں ہے تو پوری برکت میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے۔ یعنی سب کچھ پاس ہو اور خدا نہ ہو تو کچھ مس کر رہا ہے۔ اور یعقوب یہ سکھاتا ہے کہ مجھے اور آپ کو خدا کے ساتھ ایک ٹاکرے کی ضرورت ہے۔ ہم نے سیکھا کہ یعقوب کون شخص ہے۔ اس کے دل میں ناپاکی تھی، یہ ٹرکسٹر تھا، ٹرکے لگانے والا شخص۔ داڑ ویلا میرے کو اپنے پہلوٹے دا حق مینوں دے دے، بدن پر بکریوں کا کھال لپیٹ کر مجھے برکت مل جائے، میرے بھائی کو برکت نہ مل جائے۔ ٹرکے لگانے والا شخص، جھوٹ بولنے والا شخص۔ اس نے اپنے بوڑھے باپ سے جھوٹ بولا تھا، ٹرک کھیلی تھی، اپنی مرضی سے چلنے والا یعقوب۔ اس نے لیا کو نظر انداز کیا، بھائی اس کے خلاف، انکل لابن اس کے خلاف، یہ اپنے خواہشوں میں گرا ہوا شخص، خود غرض یعقوب،
مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، میں یہ کر کے یہ لے لوں گا، میں یہ کام کر کے وہ لے لوں گا. یعنی اس کو اپنے جسم پر، اپنی حکمت پر بھروسہ تھا. آج کنے یعقوب تھے بیٹھے ہیں، بھیڑاں وچ بھی گئی یعقوب نے، بھرا تے یعقوب ہوندے نے نا. میں اس طرح یہ حاصل کر دوں گا، میں یہ کرتا ہوں اور میں یہ کر دوں گا، میں یہ کرتا ہوں میں وہ کر دوں گا، میں یہ پالوں گا. اس نے راخل کے لیے محنت کی، بعد میں لیا اس کو ملی، پھر راخل کے لیے کئی سال یہ اپنے مامو لابن کی خدمت کرتا ہے. سکیمیں بنانے والا، ٹرکسٹر، جسم کو خوش کرنے والا، اپنے بدن پر، اپنی حکمت پر، اپنی دانائی پر، اپنی طاقت پر یہ بھروسہ کرنے والا یعقوب ہے. مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے. جسمانی شخص، مادی چیزوں کے پیچھے بھاگنے والا شخص. یہ مذہبی تھا پر روحانی نہیں تھا. یعقوب مذہبی تھا پر روحانی نہیں تھا. ہم بھی کئی دفعہ یعقوب کی طرح مذہبی، میں نے اس لیے اس کا ٹائٹل یہ دیا میں یعقوب ہوں. ہم گرجے آتے تو گرجیوں باہر سارا کچھ یوں کریں گے جڑی دنیا کریں گے. چرچ فرق نظر آنا چاہیے. یہ مذہبی پان ہے. اتوار کو عبادت، 3 بجے عبادت، صبح میں عبادت. مذہبی روحانی بندہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتا ہے، جسمانی بندہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتا ہے. عالم بالا کی چیزوں کے تلاش میں رہو. اس کو بیتل کا تجربہ ہوا، خدا سے وہاں پر ملا، پر اس نے سکیمیں نہیں چھوڑی. یعقوب ڈیلیں کرنے والا شخص. اصل میں یعقوب کا کردار نہیں بدلا تھا. آج کتنے لوگ کئی سالوں سے چرچ آ رہے ہیں، کردار نہیں بدلا. چرچ کو تباہ کرنے کی، چرچ کو خراب کرنے کی کوشش. اور میں اور آپ بھول جاتے ہیں اے پائی سیم دا یا اے پائی سیمی دا چرچ نہیں. چرچ belongs to Lord. چرچ خداوند کا ہے. بھائی اختر، بھائی جارج، بھائی ایمینول، بنٹی، ایزا، بہن، سارے آپ یسوع کے ہیں. آپ کو یسوع نے خریدا ہوا ہے. اگر میں آپ کو خراب کرتا ہوں، آپ اس کے خلاف، اس کے بدن کے، اس کے کام کے خلاف جا رہے ہیں. یہ یعقوب کر رہا تھا، مذہبی بندہ. فریب دینے کی عادت، اس کا کردار ہی نہیں بدلا تھا. روزے دیاں باتاں، دعائیہ میٹنگز، ورشپ کی، ورشپ سنی، بڑے کلام سنے، بدلے نہیں میں اور آپ. اور میں اور آپ کہیں نہ کہیں یعقوب کی طرح. میں یعقوب ہوں. پر یہ کہانی سکھاتی ہے خدا پھر بھی مجھے اور آپ کو پیار کرتا ہے. خدا پھر بھی مجھے اور آپ کو پیار کرتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں میں یعقوب کی طرح ہوں. خدا پھر بھی مجھے پیار کرتا ہے. آپ میں سے کئی یعقوب کی طرح ہیں. اور پچھلی دفعہ ہم نے سیکھا خدا پھر بھی محبت کرتا، خدا پھر بھی چانس دیتا، خدا پھر بھی موقع دیتا. بدل جا، ہونتے بدل جا. اب تو اپنی زندگی کو لے آ مذہبے پر، او دے مذہبے اتے رکھ دے. گا رہے تھے میں اور آپ، جیڑے روگ ستاندے نے معجزے ہو جاندے. آپ آگے اس کو سیکھیں گے اس کے اندر بھوک کتنی تھی. میں اور آپ بدلنا نہیں چاہتے. اصل میں کردار پتہ کب بدلتے ہیں، جسم پتہ کب ہارتا ہے، اور روح کب غالب آتی، جب میرے اور آپ کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے. یعقوب کے اندر خواہش تھی بدلنے کی. اور اگر میں اور آپ یعقوب کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، خدا بدل سکتا کیونکہ وہ مجھے اور آپ کو پیار کرتا. اور خدا آج پھر ایک اور موقع دے رہا ہے. وہ ری پرپس، وہ ری یوز، وہ ری سائیکل مجھے اور آپ کو کر سکتا ہے. ہم نے ٹرکیں لگائیں، سکیمیں بنائیں. خدا ان کو کہ میری واک بدل دے، میری چال بدل دے. پھر بدلے گا. جن دیر تک نہیں نہ کہیں گے نہیں بدلیں گے، اور ایک دن سا بند ہو جانا ہے.
اور اگر میں اور آپ گناہ میں مر گئے تو پھر میں اور آپ جانتے ہیں اس نے یبوک پر کیا کیا. ہم نے پچھلے اتوار سیکھا کہ یبوک ایک ندی, اس نے اپنی, دیکھیے گا میری طرف, اس نے ندی کے اس پار یہ رہ گیا یبوک پر, اس پر اپنے غول بھیجے, اس پر اپنے جانور بھیجے, اس پر اپنی بیویاں بھیجی, اس پر اس نے اپنے بچے بھیجے, اس پر اس نے اپنا سب کچھ وہاں پر بھیج دیا اور یہ ندی کے اس پار رہ گیا. خداوند مجھ اور آپ کو کہہ رہا ہے اس پار رہ, اکیلا رہ, تنہا رہ. لکھا ہے وہ اکیلا رہ گیا اور یبوک کی ندی کے گھاٹی کے اس پار وہ رہ گیا. خداوند کہہ رہا ہے اگر تجھے بدلنا ہے, اگر تو اپنا کردار بدلنا چاہتا ہے, اگر تو اپنی زندگی بدلنا چاہتی ہے, اکیلی رہ, تنہا رہ, میرے ساتھ ٹائم گزار. یبوک پتہ کون سی جگہ ہے؟ خود کو خالی کرنے کی جگہ, خود کو خدا کے حوالے کرنے کی جگہ, خود کو انڈیلنے کی جگہ. یبوک پر نیا کردار ملتا, یبوک پر نیا نام ملتا. یہاں اس نے اپنے آخری بت بھی چھوڑے. یبوک سٹرگل کی جگہ, یبوک پر عظیم جلالی سچائی اس پر ظاہر ہوئی کہ میں نے فنیل کو, میں نے خدا کو دیکھا ہے. یبوک پر خدا کے لوگ قوت کے راز کو دریافت کرتے. یبوک وہ جگہ جہاں پر ہم قادر مطلق کو فیس کرتے ہیں, اور یبوک پر میرا اور آپ کا سامنا اپنے آپ سے بھی ہوتا ہے. میں تو سکیمر, میں تو یعقوب, میں تو ٹرکسٹر, میں تو جسم کو خوش کرنے والا, میں تو جسم پر بھروسہ کرنے والا. یبوک کی جگہ, تنہائی کی جگہ, یہ اکیلے فیس کرنی پڑتی ہے. یبوک پر آپ کو اکیلے رہنا ہوگا. خداوند اس سال کہہ رہا ہے تو چھوٹی عمر کا, تو بڑی عمر کا, تو مذہبی ہو گیا ہے, تو بھی یعقوب ہے, اکیلے ہو, تنہا ہو, میرے ساتھ ٹائم گزار. یبوک کی جگہ پر کوئی دوست نہیں تھا, کوئی کونسلر نہیں تھا, اس کے پاس کوئی نہیں تھا, کوئی مددگار نہیں تھا. یبوک پرائیویٹ لمحے ہیں. اور جب میں اور آپ اپنے آپ کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں نا, تب وہ آتا ہے. اب یبوک کی جگہ پر یعقوب جو تھا, اس کے بال بچے, اس کی فیملی, دوست کوئی نہیں تھا, یہ اکیلا تھا. اور خداوند کہہ رہا اکیلا ہو پھر میں تجھے ملوں گا. فنیل مومنٹ جو ہے ایسے نہیں ملتی. کہتا میں نے خدا, فنیل کا مطلب ہے یہاں پر اس جگہ کے یہ نام رکھتا فنیل. کہتا میں نے خدا کو روبرو دیکھا ہے, آمنے سامنے میری ملاقات ہوئی. وہ کیا تجربہ ہے یہ, کسی بھی خواہش نہیں, کسی ایک دی بھی نہیں. میں اور آپ یعقوب کی طرح یہ مل جائے, وہ مل جائے, ایدت قبضہ, عودت قبضہ, جسمانی شخص, پیسہ مل جائے, ایک گڑی بڑی مل جائے, وہ چھوٹی بڑی پراڈو مل جائے, ہم سکیمیں بنا لیں. خدا کس کو چاہیے؟ فنیل مومنٹ کس کو چاہیے؟ میں نے خدا کو روبرو دیکھا. کس کا تجربہ 2025 میں میری اور آپ کی یہ خواہش ہونی چاہیے. اپنے اندر جسمانی شخص کو ایک فائنل موقع یہ دیتا ہے, اور شاید 2025 میں تاڑے لی فائنل ایئر ہے. اس جگہ پر وہ مذہبی سے روحانی ہوا. لکھا وہ اکیلا رہ گیا. جب وہ اکیلا رہ گیا تو پھر ایک شخص اس کو ملنے کے لیے آیا. اس نے اس جگہ کا نام کیا رکھا؟ فنیل. ایل کا مطلب ہے خدا, فنی میں نے دیکھا اس کو روبرو. اس کا مطلب وہ خدا ہی تھا. لفظ ایک شخص لکھا ہوا ہے. اگر کوئی شخص ہوتا, اگر خدا کو کوئی فرشتہ ہوتا تو پھر یہ نہ کہتا کہ میں نے خدا کو دیکھا ہے. اس کا مطلب اس نے خداوند ہی کو دیکھا ہے. آپ یعقوب کی زندگی کو دیکھیں, اس کے لیے مسئلہ تھا اکیلے رہنے. جیسے یہ اکیلا ہوا, جیسے یہ الگ ہوا, جیسے یہ دوستوں سے, دنیا سے, چیزوں سے, موبائل فون سے میں اور آپ الگ ہوں گے, خدا ملنے کے لیے موجود ہے. خدا میرے اور آپ کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہے. اس کو خداوند ملا, اس نے خداوند کو روبرو دیکھا. یعقوب کی زندگی کو دیکھیں, ماں دے نال کے چنچے, بعد میں مامو لابن کے ساتھ. یہ کمپنی میں رہنا پسند کرتا تھا. آپ کس کی کمپنی میں ہیں؟ تسی مینوں اپنے دوست دس دو جنہاں نال تسی ٹائم گزار دے, میں تانوں دس دینا کہ تسی کنج دے جے تے تہاڈا مستقبل کنج دا. ہلو چرچ سنو, تسی مینوں دس دو تسی کنہ لوکاں نال رہندے جے,
میں تانوں دس دینا ہے تہاڈی زندگی کینج دی ہے، اور میں تانوں دس دینا تہاڈے آਉਣ والے دن کینج دی۔ دوست بدلیں اپنی پرائیویٹ لائف میں چلے گئے، اکیلے ہو جائیں مہربانی سے، اگر خدا سے کچھ چاہتے ہیں تو، اور اگر خدا سے کچھ نہیں چاہیے گزارتے رہے جیسی مرضی زندگی۔ اس کا تجربہ تھا، میں نے خدا کو دیکھا، یہ اپنے اندر کے جسمانی بندے کو موقع دے رہا تھا، اپنے مذہبی بندے کو میں الگ ہوا۔ کیسا خوبصورت یہ شخص بھی ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، بیویاں، بچے، جانور، مال، بہت کچھ۔ مجھے خدا چاہیے، مجھے خداوند خدا چاہیے، اس سے ملاقات چاہیے۔ اس نے اپنے آپ کو الگ کیا۔ اس کو علم نہیں تھا کہ مجھے لوگوں سے لا تعلق رہنا بھی میرا ضروری ہے، یہ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ جڑا رہتا تھا۔ اور خدا پتہ آج مجھے اور آپ کو کیا سکھاتا ہے، جب تک تو لوگوں کے ساتھ رہے گا میں تیرے اوپر کام نہیں کر سکتا۔ اگر تجھے خداوند کو دیکھنا ہے، اگر روح کی نعمتوں سے تجھے بھرنا ہے، اگر روح کی پاور میں تجھے چلنا ہے، چھوڑ لوگوں کو۔ میں اس طرح تیرے اوپر کام نہیں کر سکتا۔ میں اور اب کوئی بھی کیوں نہیں ہے، میں جی بڑے سالہ تو توبہ کی تھی ہے، میں جی بڑے سالہ تو چرچ جانی ہے جانا ہے، کبھی خدا کام نہیں کرے گا، مجھے اور آپ کو چھوڑنا ہوگا الگ۔ خدا کہتا ہے میں اس طرح تیرے اوپر کام کر ہی نہیں سکتا۔ تو لوگوں کے ساتھ جڑا رہتا ہے، تو لوگوں کی حضوری میں رہتا ہے۔ کتنی مرتبہ آپ نے بائبل میں پڑھا، یسوع مسیح تنہا دعا کرنے چلا گیا، لوگوں کو بھیڑ کو چھوڑا اس نے۔ لکھا یسوع تنہا دعا کرنے چلا گیا، لکھا یسوع ویران جگہ پر چلا گیا۔ چھوڑنا ہے لوگوں کو۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا یہاں اوپر آ جا پہاڑ پر، نیچے بھیڑ کو چھوڑ دے، یہاں پر تجھے مکاشفے نہیں، یہاں پر تجھے برکت نہیں، یہاں پر تجھے جلال نہیں ملے گا، تو یہاں پر تجھے شریعت کی لوہری میں اوپر چھوڑ دنیا کو، اگر تجھے برکت لینی ہے۔ جب یائر کی بیٹی کو خداوند زندہ کرنے کے لیے گئے تو لوگ رو رہے تھے، خدا نے کہا انہوں کڈو باہر، الگ کرو انہیں، کڈو انہیں باہر، رون والے لوگ نہیں ملنے چاہیے۔ ساتھ کون تھا؟ اس کی ماں باپ، یعقوب، یوحنا، پترس، باقی لوگوں کو اس نے نکال دیا۔ جو بندہ بندی آپ کی زندگی میں درست نہیں ہے، اگر برکت پانا چاہتے ہیں تو پھر نکال دیں اس کو۔ say goodbye، say bye bye۔ تو میرے لیے درست شخص نہیں ہے، میری برکت روحانی طور پر ختم ہو رہی ہے۔ خدا یسوع مسیح پہاڑ پر صرف 2 لوگوں کو لے گیا۔ آپ نے کبھی جب ڈاکٹر آپریشن کرتا ہو سرجری روم میں، آپریشن تھیٹر میں، بھائی شفیق آپ جدو بہاولپور سا یا لاہور بھی سا شگفتہ آئی ہے نہیں تسی بھرا سو، تاری ماما بھی اتنے سی، تو ڈاکٹر نے کہا آ جا، تو لاگے آ جا، میرے کھلو جا، آؤٹ باہر رہیں گے آپ۔ آپریشن تھیٹر میں بس ڈاکٹر اور اس کے ساتھ ہے۔ خدا ان سکھا رہا ہے یعقوب کی طرح تنہا رہے۔ جب یہ تنہا رہ گیا، لکھا ہے پاؤں پھٹنے کے وقت ایک شخص وہاں اس سے کشتی لڑتا رہا، ریسلنگ اس کے ساتھ کرتا رہا۔ اس نے یہ اس کے ساتھ کشتی کر رہا تھا، یعقوب جو تھا، حالانکہ جسم تھے پروسا۔ پاؤں پھٹنے کے وقت ایک شخص وہاں اس سے کشتی لڑتا، اس نے دیکھا کہ اس پر غالب نہیں ہوتا، تو اس کی ران کو اندر سے چھوا۔ یہ ہمارا سٹرونگ مسل ہوتا ہے یہ والا، خدا نے اس کو چھوا، اور یعقوب کی ران کی نس اس کے ساتھ کشتی کرنے میں چڑھ گئی۔ اس نے کہا مجھے جانے دے، کیونکہ پاپا اس نے کہا نہیں، جب تک تو مجھے برکت نہ دے تجھے نہیں جانے دوں گا۔ اس نے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ کیا پوچھا؟ میری طرف دیکھے مہربانی سے، کیا پوچھا؟ جی بھائیو کیا پوچھا؟ خداوند کو اس کا نام نہیں پتا تھا۔ ہاں جی، اصل میں خداوند کیا کہہ رہا تھا؟ تو کون ہے تم؟ اور تیرا نام کی ہے؟ تو آج نہ دس میرے اگے تو کیتا کی ہے۔ جب خداوند یہ اسے کہہ رہا تھا نا کہ تیرا نام کیا ہے، خداوند سے پوچھ رہا تو کون ہے تو؟ خدا یہ بھی چاہتا کہ میں اور آپ اس کی حضور میں بول دیں۔ یسایہ نے کیا کہا؟
میں ناپاک ہوں، تب کوئلہ اس کے لیے آیا اور اس کی ناپاکی دور ہوئی۔ ایمانداری سے بولے خداوند کی حضوری میں نے بدی کی ہے، میں نے غلط کام کیے ہیں، میں نے جھوٹ بولا ہے، میں نے اسکیمیں لگائی ہیں، میں نے جو ہے اڑنگے لگائے ہیں، میں نے پہلوٹے کا حق چھینا ہے، میں غلط ہوں خداوند، تیرا نام کیا ہے؟ میں اسکیمر ہوں، تیرا نام کیا ہے؟ میں اڑنگے لگانے والا ہوں، تیرا نام کیا ہے؟ میں یعقوب ہوں، میں نے دھوکے دیے ہیں، میرے پاس برکت نہیں ہے، پیسہ میرے لیے برکت نہیں، بیویاں بچے بھی میرے لیے برکت نہیں۔ خداوند نے کہا پھر تو کون ہے؟ خداوند اصل میں اس کو کہہ رہا تو کون ہے؟ وہ تیرا نام کی ہے، تو اصل میں تیری شناخت کا تو کہاں سے آیا ہے؟ میں اور آپ خداوند قادر مطلق خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتے۔ ہلو، وہ جانتا ہے میں کون ہاں، وہ جانتا ہے کہ تسی کون جے، اس کی محبت ہے، وہ کہتا بتا تو کون ہے، میرے سامنے اقرار کر، پھر میں تیرا نام بدلوں گا، پھر میں تجھے برکت دوں گا۔ تو کون ہے؟ تیرا نام کیا؟ تیرا کردار کیا ہے؟ تو تیرے پتہ تو کی کیتا ہے یعقوب؟ تجھے پتہ ہے تو کون ہے؟ تیرے مقصد کیا؟ تو نے زندگی کس طرح گزاری؟ تیری اصلیت کی ہے، تیری شناخت کیا ہے؟ تو یعقوب نے کیا کہا؟ جو خداوند نے پوچھا نا تیرا نام کیا ہے، کہ مینوں لگدا ہے کہندا ہونا سیٹ یعقوب شرمندہ تھا، سمجھ گیا تھا خداوند پوچھنا کیا چاہ رہا ہے۔ میں تو تسی جو کچھ کیتا ہے، کیا میں تو تسی شرمندہ، کیا ان کے سامنے سر چک نہیں جاندے؟ میں یعقوب ہوں۔ اور جب یعقوب نے اپنا نام لیا نا کہ میں یعقوب ہوں، ہر نام کے پیچھے کی ہسٹری ہے۔ اور جب یعقوب یہ کہہ رہا تھا نا کہ میں یعقوب ہوں، تو وہ کہہ رہا تھا میں ایڑی پکڑنے والا ہوں، میں جھوٹا ہوں، میں یعقوب ہوں۔ تو کون ہے؟ میں دوسروں کا حق چھیننے والا ہوں۔ تو کون ہے؟ میں اڑنگے لینے والا ہوں۔ تو کون ہے؟ میں جھوٹا ہوں، میں یعقوب ہوں، میں یعقوب ہوں۔ خدا نے پتہ کیا کہا؟ ہن تو مان لیا کہ تو کون ہے، تے جدوں تو مان لیا نا کہ تو کون ہے، تو میں تینوں ہن او نہیں رہن دواں گا، میں تینوں اسرائیل بناواں گا، تو پرنس ہوگا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آپ اس کہانی سے سمجھ رہے ہیں؟ خداوند کو میرے اور آپ کے گناہوں سے پرابلم نہیں ہے، وہ بس یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ مان لیں کہ میں اور آپ کون ہیں، پھر وہ کام کرے گا، پھر وہ قوت دے گا، پھر وہ برکت دے گا، پھر وہ مجھے اور آپ کو استعمال کرے گا۔ جیسے اس نے کہا میں یعقوب ہوں، ایک طرح سے وہ مان رہا تھا کہ میں یہ ہوں، خداوند نے کہا نہیں، اوکے تو شہزادہ ہوگا، تو اسرائیل ہوگا۔ ہاللیلویا، یہ ہمارا خداوند ہے۔ اور تو سکیمر نہیں رہے گا، تو جھوٹا نہیں رہے گا، تو پرنس ہوگا، تو اڑنگے لگانے والا نہیں رہے گا، تیرا کردار اب بدل جائے گا۔ اس رات اصل میں اس نے اکیلے رہ کے اپنا بھلا کیا تھا، خدا کے ساتھ اس نے ملاقات کی تھی۔ اس رات اصل میں وہ اپنے آپ سے بھی ملا تھا۔ جب خداوند کی حضوری آتی، جیسے یہ سایہ نے کہا میرے ہونٹ ناپاک ہیں، جب خداوند اس کے سامنے آیا، اس نے کہا میں یعقوب ہوں۔ اس دن اس نے اپنے آپ سے بھی ملاقات کی۔ کبھی اپنے آپ نے ملاقات کی تھی؟ یس، صبح میں جو شیشہ ویکھیا، میں ویکھیا جڑے تھوڑے جو میرے وال آئے نے انہوں نے میں کیویں سیٹ کرا، میں ویکھیا میں صحیح لگ رہا ہوں، میں نے کریم لگائی، میں نے چہرہ دیکھا، میں نے شیو کی، نہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ میں نے دیکھا اندر، میں نے جھانکا اندر، میں اصل میں کون ہوں۔ ابھی بھی غلط سوچیں، ابھی بھی ناپاک سوچیں، ابھی بھی غلط خیال، ابھی بھی کہتا میں یعقوب ہوں۔ خدا نے کہا اب تو نہیں ہوگا۔ ایک رات نے وہ زندگی بدل دی۔ خدا نے اس کو چھوا۔ خدا نے کس جگہ کو چھوا؟ ران کو، سٹرونگ مسل کو، سٹرونگ۔ میں بہت سٹرونگ ہوں، میں بڑا حکمت والا ہوں، میں بڑا دنا ہوں۔ خدا ان چیزوں کو چھوئے گا جس پر میرا اور آپ کا بھروسہ ہے، جس پر یہ میری طاقت ہے، یہ میری قوت ہے، میں اس میں بڑا اچھا ہوں۔
میں بہت اچھا یہ کر سکتا ہوں. خداوند نے اس کو چھو دیا. اور اب وہ کیا تھا؟ اسی جگہ کو جس پر اس کا بھروسہ تھا, جو اس کی طاقت کی جگہ تھی, اب وہ لنگڑا کر چل رہا ہے. خداوند نے اس کی چال بدل دی. ہاللیلویا ہاللیلویا. کیا آپ پوائنٹ کو سمجھ گئے ہیں؟ وہ پہلے یعقوب تھا, اب اسرائیل تھا, لنگڑا کر چل رہا تھا, پر خداوند ہے جو میری اور آپ کی چال بدل سکتا ہے. آمین. خداوند ہے جو میرا اور آپ کا دھیان بدل سکتا ہے. ایک ملاقات اس کے ساتھ بس ہو جائے, ایک فنی مومنٹ میری اور آپ کی زندگی میں آ جائے, جہاں پر میں اور آپ کہیں میں نے خداوند کو روبرو دیکھا ہے. اور تب پتہ کیا ہوگا؟ میں اور آپ جو سکیمیں بناتے, میں اور آپ جو جھوٹ بولتے, میں اور آپ جو بدی کرتے, میں اور آپ جو زنا کرتے, میں اور آپ جو حرام کاری کرتے, میں اور آپ جو سمجھتے کہ میں بڑا طاقتور ہوں, میں بڑا بہترین ہوں اس بات میں, اس چیز میں, خداوند چھو کر مجھے اور آپ کو پتہ کیا کرے گا؟ میری اور آپ کی چال بدل دے گا, میرا اور آپ کا چلن بدل دے گا, پاک چال چلن کر دے گا. خداوند نے اس کو چھوا. ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر لکھا کہ وہ اس پر غالب نہیں آ رہا تھا. خداوند دے کے کون اسی کہا رہے لشکر بھی نہیں ہوتے کہ ٹھہر سکتے. خداوند کے آگے کوئی نہیں ٹھہر سکتا. میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں, ابلیس کا خداوند کے ساتھ موازنہ یا مقابلہ نہ کیا کریں. وہ خالق ہے, اس نے اس کو بنایا تھا, لوسیفر, اس نے اپنی چال بدل دی. شیطان دا خدا دے نال کوئی مقابلہ نہیں جے. ایویں نہ شیطان نو بڑا کر دے رہا کرو. شیطان یہ کر سکتا ہے, ابلیس وہ کر سکتا ہے, وہ کر سکتا ہے. میرے اور آپ کے آگے اس کے ساتھ مقابلہ ہی نہیں ہے. مطلب یہاں پر یہ بچہ اٹھ کر, رمایا اٹھ کر اور جا کر کہ میں جان سینا کو ہرا دوں گا, یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ ایک چونٹی جا کر جان سینا کا مقابلہ کرے, یہ ممکن ہی نہیں ہے. ابلیس کا کوئی اس کے ساتھ مقابلہ موازنہ ہمارے خدا کے ساتھ نہیں ہے. آمین. اس لیے نہیں لکھا کہ وہ اس پر غالب نہیں آ رہا تھا. خداوند اصل میں پتہ کیا کر رہا تھا؟ خداوند موقع دے رہا تھا, یہ میرے ساتھ لگا رہے, یہ بدل جائے گا. آپ کو پتہ جب میں اور آپ اس کے نزدیک جائیں گے, وہ کشتی کر رہا تھا, اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں, اس کا ہاتھ اس کے بدن پر, اس کی کمر پر ہوگا. جب خدا چھوٹا میں اور آپ بدل جاتے, چال بدل جاتی, دل بدل جاتا. خدا کو اپنے قریب آنے دیں. خداوند اس کو اپنے قریب کر رہا تھا, خداوند اس کو چھو رہا تھا, کیونکہ جب خداوند چھوتا ہے تو پھر بدلتے میں اور آپ. آمین. خداوند چھوتا مجھے اور آپ کو, تب میں اور آپ بدلتے, پھر میں اور آپ زندہ رہتے. یعقوب سمجھ رہا تھا, اس نے اس کی ران کو چھوا. آمین آمین آمین. وہ سمجھتا تھا کہ میری طاقت, میری چلاکی, میری اسکیمہ بنانا. خداوند نے کہا نہیں, میری قوت تجھے برکت دے گی. میں تجھے چھوؤں گا تو تو پرنس ہوگا, میں تجھے چھوؤں گا تو تیرا کردار بدلے گا. ہاللیلویا. خداوند نے اس کو چھوا. اپنی طاقت پر بھروسہ نہ کرے, اپنی دولت پر بھروسہ نہ کرے, اپنی حکمت پر بھروسہ میں اور آپ نہ کریں, اپنی سکیموں پر میں اور آپ بھروسہ نہ کریں. یعقوب نے یہاں پر یہ بھی سیکھا, سب کچھ ہونے کے باوجود اگر خدا نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. میں خدا پر توکل کروں گا, میں خدا پر بھروسہ کروں گا. آمین آمین. یعقوب سمجھ رہا تھا میں اسٹرانگ ہوں. خداوند نے اسٹرانگ حصے میں کمزور کر دیتا. میں اور آپ سمجھ رہے ہیں میں بڑا کاروباری ذہن دا بھائی جی بندہ ہے, جو مینوں پتا نہ ہو تو دنیا میں پتہ نہیں. خداوند کہہ رہا فیل. اور ایک دن کیونکہ وہ پیار کرتا ہے, ایک دن اور جیڑی چیز تے تانوں یعقوب نے بھروسہ سی نا, میں چھڑیاں چھیلتا ہوں اور جب بکریاں پانی پینے آتی ہیں, گائیں پانی پینے آتی ہیں, وہ چھڑیوں کو دیکھے گی اور ویسے ہی بچے پیدا ہوں گے. لکھا وہ ویسے ہی گابن ہوگی. اسکیمیں, میں اور اتنے سال محنت کرتا ہوں مجھے راکھل مل جائے. میں دال میں بنائی ہے بھائی, جے پلوٹے دا حق لینا ہے مینوں دینا ہے, جے دال لینی ہے تو مینوں پلوٹے دا حق دے دے. مجھے اور آپ کو بھروسہ, میں کر لینا, میں اس طرح حاصل ہے کر لینا. خداوند کہہ رہا نہیں, میری طاقت پر بھروسہ کر. تو جن باتوں میں اپنے آپ کو مضبوط سمجھتا ہے نا, ان سے تو روحانی نہیں ہو سکتا, ان سے میری تیرے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکتی, تو مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتا. یہ جسم کی بات تو کر رہا ہے. خداوند نے اتھے انہوں کمزور کر دیتا جڑا مضبوط مسل سی. اب وہ لنگڑا کر جا رہا ہے. گھر والے پوچھ رہے کی ہویا,
مینوں خداوند مل گیا، انہیں مینوں بدل دیتا ہے، انہیں میری ٹور ہی بدل دیتی ہے، انہیں میری چال ہی بدل دیتی ہے۔ میں تے پہلے پاپی بدکار زناکار غلطیاں گناہ کردا، ادھر پاج ادھر پاج اس طرح کردا، نہیں، انہیں میری چال ہی بدل دیتی ہے، انہیں مینوں بدل دیتا۔ زخمی بندہ بھی لنگڑا کر چل رہا، آپ کو پتہ ہے اس نے یہاں پر پرستش بھی کی ہے۔ پرانے عہد نامے میں اس نے اس جگہ کا نام کیا رکھا؟ فنیل، مطلب میں نے خداوند کو روبرو دیکھا ہے۔ پرانے عہد نامے میں اگر کسی جگہ پر خدا کی حضوری ہوتی تھی اور خدا کسی سے ملاقات کرتا وہاں پر، تو لوگ وہاں پر جو نام رکھتے تھے کہ یہاں پر خدا ہے یا یہاں پر خدا مجھے ملا ہے، تو اس جگہ کا نام رکھ دیتے تھے۔ اور یہ نام رکھنا پرستش کا طریقہ تھا، ورشپ کا سٹائل تھا۔ یعقوب کو یہاں پر خداوند خدا ملا، اس نے اس جگہ کا نام رکھا فنیل۔ یہ یہاں پر عبادت کر رہا تھا، پرستش خدا کی کر رہا تھا نام رکھ کر۔ سیموئیل کے دنوں میں اسرائیلیوں نے فلسطینیوں پر فتح پائی اور سیموئیل اس جگہ کا نام رکھا ابن آزر۔ آزر کا مطلب ہے مدد کا پتھر۔ خدا نے فتح دی، خدا نے مدد کی، جگہ کا نام رکھ کر انہوں نے خدا کی پرستش کی۔ ہاجرہ کو بیابان میں خداوند ملا، اس نے وہاں کا نام رکھا ایل روئی، دی گاڈ ہو سیز می۔ میں بیابان میں ہوں، میں یہاں پر رو رہی تھی، پانی نہیں تھا، میرا بچہ مر رہا تھا، میں نے خدا کو پکارا، خدا نے مجھے بیابان کی حالت میں، ترسنے کی حالت میں مجھے دیکھا۔ اس نے اس جگہ پر اس کا نام رکھ کر عطائل روئی، خداوند نے مجھے دیکھا ہے، اس نے اس جگہ کا نام رکھ کر پرستش کی، ستائش کی۔ آمین۔ یعقوب نے بیتیل میں خدا کو دیکھا اور اس جگہ پر اس نے کیا نام رکھا؟ بیت ایل، گھر خدا کا، یہ خدا کا گھر ہوگا۔ میں نے خدا کو یہاں پر دیکھا ہے، میں نے خدا کی حضوری کو محسوس کیا۔ تو جب یعقوب کو برکت دی گئی، اس کی ران کو چھوا گیا، اس کی نس کو چھوا گیا، وہ اس جگہ کا نام رکھتا اور وہاں پر وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ ورشپ وہاں پر کرتا، کہتا فنیل، میں نے خدا کو دیکھا، میں سکیمر تھا پر میں نے خدا کو دیکھ لیا، میں ٹرکسٹر تھا، میں جھوٹا تھا، فنیل، میں نے خداوند کو دیکھ لیا، میں لنگڑا، میں زخمی، درد میری زندگی میں، بھائی میرے خلاف، سب کچھ میرے پاس، پر میں نے خداوند کو دیکھا، اس نے میری چال بدل دی۔ یہ فنیل مومنٹ ہے، میں نے خداوند کو دیکھا ہے۔ ورشپ وہاں پر کر رہا۔ اس سال میں کوئی نام دے دو کہ اگر گزرے سال میں خدا نے معجزہ کیتا، انہوں ایک نام دے دو۔ آپ اس طرح پرستش کرتے، آپ اس طرح خداوند کی ستائش کرتے۔ آمین، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ کہتا میرے ہونٹ ناپاک پر میں نے خداوند کو دیکھا، میں نے جس لب لوگوں میں رہتا ہوں پر میں نے خداوند کو دیکھا۔ ایسا نا فنیل مومنٹ لبنی آپا۔ آمین۔ میں تو کسی بھی کہہ سکی ہے سال بینڈ چے بھائی اس دن نہ سی کلام خدا دا سنیا سی، میرا نہیں ہے کلام، خدا دا کلام ہے۔ تو اسی بھی اس سال نہ یہ اپنے اندر خواہش رکھی کہ یہ یعقوب اینا برا ہو کے، اینا سکینی ہو کے خدا وہ دینا پیار کرتا ہے اور خدا اس کو نظر آیا ہے، تو میرے دل میں بھی یہ بات اس دن جاگی تھی، میں بھی خدا ان کو دیکھوں۔ بھائی 2025 سال میرا فنی سال ہے، میں بھی خدا ان کو روبرو کیا۔ آج یہ گل لے کے جاؤ مہربانی کر او دے لی یعقوب وانگو تنہا رہنا پڑے گا، او دے لی یعقوب وانگو الگ رہنا پڑے گا، دوست رشتہ دار چیزاں موبائل فون چھوڑنا پڑے گا، دعا روزہ خدا کے ساتھ وقت گزارنا پڑے گا۔ تسی نوٹ کیتا ہے جدو یہ لنگڑا کے جا رہا سی ایک گھاٹی دے کیڑی سائڈ تے سی؟ ندی دے، میں بالکل آخری پوائنٹ ہے پریشان نہ ہو، ندی کے کس طرف تھا؟ کیا دو اس طرف؟ ندی کے یہ کس طرف تھا؟ اس طرف۔ اور فیملیز کی کس طرف تھی؟ عیساؤ آگے سے آ رہا تھا،
اس کا یہ وعدہ کی سرزمین کو چھوڑ کر اپنے ماموں کے پاس گیا تھا، اور جب خداوند نے اس کو چھوا، لنگڑا کر اس نے ندی پار کی. اب یہ وعدے کی سرزمین جہاں اس کی میراث تھی اس کی طرف جا رہا ہے. نہیں سمجھے آپ؟ جدو خداوند چھوندا ہے نا، خداوند چھوندا ہے تو پھر سمتاں بدل جاندیاں نے، تے پھر دھیان عالم بالا وا. ساڈی وعدے دی سرزمین کیڑی؟ آسمان. میں اور آپ ہمیشہ آسمان کی طرف رہنا جب خداوند چھوتا ہے، نہیں تو شاواں ول دھیان. جدو خداوند ملیا، یہ سمجھو ادھر سی، خداوند ملیا، چال بدلی، دھیان بدلیا، دل بدلیا، مذہبی تو روحانی ہویا، یعقوب تو اسرائیل ہویا، تے لنگڑا کے کدے ول جا رہا ہے؟ او وعدے دی سرزمین ول جا رہا ہے. اور جدو میری تے تہاڈی زندگی چ یسوع آ جائے گا نا، پھر بس ایک ہی چیز، عالم بالا کی چیزوں کی تلاش. مجھے آسمان پر جانا ہے، میں آسمانی شہری ہوں. مجھے دنیا کی دولت، مجھے دنیا کی چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں. میں دنیا کی چیزوں سے، میں دنیا سے کیوں محبت رکھوں؟ پھر میری اور اب چال بدلے گی اور نگاہیں عالم بالا کی طرف، آسمان کی طرف لگ جائیں. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں نے کئی سالوں میں پچھلے یہ کلام سنایا کہ یسوع کی آمد قریب ہے، لیکن جتنا اب میں اور آپ قریب ہیں، ہر دن چیزیں بدل رہی ہیں. آپ انٹرنیٹ کو اچھے طریقے میں بھی یوز کریں. اور میں آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں، میں اور آپ مسیح کی آمد کے قریب ہیں، اور بہت قریب آ چکے ہیں. بہت کچھ جلد ہونے والا ہے. وہ آ رہا ہے، نرسنگا پھونکا جائے گا، سب چیزوں کا خاتمہ جلد ہو جائے گا. مسیح آ رہا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. احسال فنی ایل مومنٹ کہ میں خداوند نو ملیا ہے، میں خداوند نو ویکھیا ہے. ٹائم الگ گزارنا پڑے گا، اپنے آپ کو خداوند دے سپرد کرنا پڑے گا. اور اپنی اکھاں بند کریں.